نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے کہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے، اور ہم اس وقت میں جو بات سیکھیں اس کا اثر ہماری زندگی میں آگے جائے، جس سے ہمارا دین بھی بہتر ہو جائے اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 پڑھی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا اس آیت کی وضاحت، لیکن زیادہ جس حصے پہ ہم فوکس کریں گے وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ترجمہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ پہلی چیز، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کی۔ یعنی بنی اسرائیل جو اپنے وقت کے مسلمان تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم ان کو یہود یا جیوز کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اپنے دور کی وہ مسلمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اس کو آج کے دور میں لوگ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو 10 کمانڈمنٹس وہی ہیں جس کو احکام عشرہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہر شریعت میں تقریباً یہی احکامات مسلمانوں کو ملے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ لا تعبدون الا اللہ۔ میں اور آپ بھی اگر آج دین کی ترتیب کسی کو بتانا چاہیں یا خود سمجھنا چاہیں تو یہی ہوگی۔ بعض دفعہ ہم دین کے نام پر لوگوں کو اور بھی پریشان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی نہیں سمجھتے کہ کون سی چیز پہلے کی ہے اور کون سی بات کی ہے۔ کسی بھی دین کی بنیادی اکائی یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ سب اپنے آپ سے کہیں گے، اور کسی مسلمان کو کہیں بھی کھڑا کر کے پوچھ لیں، بتاؤ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ بہت یقین سے کہے گا کہ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً عبادت کا لفظ جو ہے وہ ورشپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پرستش کے معنوں میں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا لفظ اس سے بڑا ہے، بہت ساری اس کی ڈائمینشنز ہیں، لیکن صرف 3 مختلف اس کے معنی بتا کر آگے چلوں گی، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے قولوا للناس حسنا پہ۔ لیکن یہ پچھلی باتیں نہ آئیں سمجھ تو اگلی بھی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قولوا حسنا سے کیا مراد ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق پیچھے سے جڑا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ نیا اسلام سکھائیں یا کسی بھی نئے انسان کو آپ اسلام کی رغبت دلوائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو دین کی سب سے پہلی اکائی بتائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے جیو۔ تعبدون میں لفظ عبد ہے، اور عبد کے اندر عبودیت ہے اور اب عبادت ہے، اور اسی لفظ کو ہم قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور دن میں کم از کم 17 بار 17 ٹائمز ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب بہنیں بھی یہی کہتی ہیں، اور کسی مسلک کا بھی مسلمان کیوں نہ ہو وہ یہی کہتا ہے۔ الحمدللہ بہت ساری اختلافی چیزوں میں کم از کم یہ اختلاف کسی میں نہیں آیا کہ کوئی سورۃ فاتحہ کی جگہ سورۃ سمجھیں کہ ہمزہ پڑھ دے۔ اور صرف فرض نماز نہیں، سنت، نفل، صلاۃ الاستسقاء، استخارے کی نماز اور استغفار کی نماز جنازہ، سورۃ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ آپ سب جانتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ صورتیں پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن آخر اس میں پیغام کیا ہے کہ اللہ کے بندے بنو۔ اور بندگی لفظ میں 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ بندگی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، عبادت،
جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آتا ہے، قولی، فعلی، مالی ساری عبادات آتی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم تیرے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتے، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتے، ہم کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتے، اور عموماً مسلمان ایسے ہی ہیں الحمدللہ، اللہ یہ کہ وہ چند بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ جو انسانوں کو اتنا زیادہ اوپر کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ کے حق بھی انہی کو دینے لگ جاتے ہیں۔ ادروائز عموماً لوگ یہ نماز روزہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ایک گروپ ایسا آ گیا جو اپنے آپ کو ڈیول ڈسپرس کہتے ہیں، اور وہ شیطان کو سامنے بٹھا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لوگوں نے فرعون کی پوجا کی ہوگی، لوگوں نے نمرود کو پوجا ہوگا، لیکن آج کے دور میں ایک ایسا گروہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، پھر اپنے تصور سے اس کی کوئی تصویر بھی بنا لی، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ عام لوگ عبادت کا یہ معنی جانتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ساتھی خود اپنے گھروں میں بچوں، شوہروں اور اپنے سب گھر والوں کی نماز کا بہت فکر رکھتی ہیں۔ بڑے ہوتے ہی جب میں بچوں کی فکر ستانے لگتی ہے، وہ ان کی نماز ہی تو ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ تو ہے پہلا معنی، آپ کہہ لیجئے کہ 1/3 آف عبادت پوری ہو جاتی ہے جب نماز روزہ ہمارا پورا ہوتا ہے۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کے نماز روزے کا، دین کا یعنی دعویٰ کرنے والا خود کو کہے کہ میں نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، لیکن اس کا کوئی اثر اس پہ نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو پہلی چیز تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اطاعت کے معنوں میں، سبمیشن۔ پہلا کیا تھا؟ ورشپ یا عبادت کا معنی پرستش، جس میں ریچولز آف دی عبادہ ہوں گے۔ دوسرے صورت میں کیا ہوگا کہ اے اللہ میں تیری اطاعت بھی کرتی ہوں، سبمیشن، جو تو کہے گا وہ کروں گی۔ اب مجھے بتائیے، جو ہی ہم نے عبادت کا یہ معنی سنا، اب ہم میں سے کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ لوگ اس درجے کی بھی عبادت گزار ہیں؟ ہمارا تو حال شاید یہ نہیں ہو گیا کہ رب کو تو بہت مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یاد رکھیے کہ رب جو کہے وہ نہیں مانتے عملی زندگی میں، تو آپ عبادت کی صرف پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں، دوسری پہ تو چڑھے ہی نہیں۔ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی فارسی سیکھنے کی یا کوئی بہت بڑا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بچہ آپ کو دن رات کہتا ہے آپ میری امی، آپ میری امی، آپ میری امی، انگلی پہ پڑے، تسبیح پہ پڑے، دانوں پہ پڑے، وظیفہ کرے، یو آر مائی موم، یو آر مائی موم، آپ میری امی، امی، کچھ بھی کہتا رہے، اور آپ کہہ دیں کہ بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، یہ میرے پاؤں تو دباؤ، یہ تو نہیں کروں گا، یہ پانی کا ایک گلاس تو لاؤ، پھر آگے سوال پوچھے کیوں؟ اچھا نہ پلاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ پلانا فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے؟ اچھا بیٹا کہتا ہے میں جا رہا ہوں باہر، آپ کہتے نہیں رات کو نہیں جا سکتے آپ کہیں، آپ دوست کے گھر رات کو نہیں رہ سکتے، تو وہ پوچھے کیوں؟ حرام ہے، مکروہ ہے، کس درجے کا گناہ ہے؟ تو آپ کو کیسا لگے گا وہ بیٹا؟ میرا خیال ہے آپ بندگی کا یہ موضوع سمجھ چکے ہیں۔ جب ایک انسان رب کو مانتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ رب کی نہ مانے؟ یہ آج ہم نے اپنی منمانیاں کر کے خود کو صرف اسلام کے دفتر میں رجسٹر کروایا ہے۔ ہماری بندگی تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک رب کی نہیں مانیں گے۔ کتنا مانیں؟ پارشل، جزوی اطاعت، جب دل چاہا مان لیا، جب دل چاہا نہ مانا۔ اسی آیت کی اگلی آیت اگر بعد میں اب گھر جا کے پڑھیں گے تو یہود کے اس رویے کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے تنقید کا ذریعہ بنایا، کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ اپنی مرضی کا دین لیتے ہو، آسان لگتا ہے حکم تو لے لیتے ہو، مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، صرف نماز روزے کی حد تک عبادت ہے تو کر لیتے ہو، اور جب شادی بیاہ منگنی کے موقع پہ آتے ہو تو چھوڑ دیتے ہو، رمضان آتا ہے تو خوب عبادت گزار بن جاتے ہو، عید کا ہی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں عبادت چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کو ایسی قوم پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی قوم نے اگر ایسا کیا، اور کیا آپ کو آج مسلمان ایسا کرتے دکھتے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسا کرنے والی قوم کا حال کیا؟ دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت میں وہ اس سے بھی شدید عذاب کی طرف مائل کیے جائیں گے، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اسے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بات واضح ہوئی؟ جب کوئی قوم خود کو مسلمان کہے، پہلی بات دیکھیے اللہ کو کافروں پہ غصہ نہیں آتا، یاد رکھیے، جو خود کو اللہ سے نہیں جوڑتا، اسلام سے نہیں جوڑتا، اللہ کو اس سے کچھ غصہ نہیں آتا، اللہ ان سے تو بات ہی نہیں کرے گا۔
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف میں آتا ہے ہم تو ان کے لیے ترازو بھی نہیں رکھیں گے. یہ تو ایسے فعلوں میں فرسٹ. اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کا حساب لینے کی جو مانتے ہی نہیں اللہ کو؟ ان کے لیے تو اللہ نے وہ کچھ تیار کیا ہوا اس میں ڈال دے گا. اصل جو قیامت کے دن حساب ہونا ہے نا، وہ مسلمانوں کا ہونا ہے. یاد رکھیے، آج کانوں کو کھول کے ہم یہ بات سن لیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ سارے کافر جہنم میں، سارے فلاں فلاں میں نام نہیں لیتی، مذہبوں کے نام لے لے، ہمارے لاشعور میں چھپا ہوا ان سب نے آگ میں جانا ہے. جنت مسلمانوں کے لیے، کیونکہ امت محمدی ہے، کیونکہ سیدوں سے ہماری پشت ملتی ہے، کیونکہ ہم بڑے نیک ہیں، کیونکہ بڑی نسبتیں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ نہ ہوا تو کچھ نہ کرنے کو ہم نے یہ سوچا کچھ نیک بزرگوں سے نسبت جوڑ لی. اس کا پلو پکڑ لو، اس کی چادر پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو، اس کے پیچھے پھر چلتے جاؤ، اس کے جوتے سیدھے کرو، دیکھنا وہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں اٹھا کے لے جائیں گے. یاد رکھیے یہ آیتیں ہماری خوش فہمیوں کو کھول رہی ہیں. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند کہ جو عبادت کے نام پہ ادھوری عبادت کریں. تو لا تعبدون الا اللہ میں جو لفظ آ رہا ہے کہ جب رب کی عبادت کر رہے ہو نماز روزے کی صورت میں، اطاعت بھی اس کی کرو. وہ جو کرنے کو کہتا ہے کرو، جیسے ابراہیم نے کیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور جب اللہ روک دے وہی رک جاؤ، ہینڈز اپ. اللہ جوان ہوتے ہوئے بچے کی گردن پہ چھری کا حکم دے، ابراہیم حاضر. ماں باپ کو چھوڑا تو چھوڑ دیا، گھر وطن چھوڑا تو چھوڑ دیا. یہ اطاعت آج کے مسلمان میں کتنی ہے؟ یہ آج ہم نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ نماز صرف جمعے کی یا عید کی، یا پھر ہم لیلۃ القدر کی ایک رات جاگ لیں گے، یا رجب کی ایک رات میں جائیں گے اور عبادت کریں گے، یا معراج شریف کے نام پہ کچھ کریں گے، یا شب برات پہ کچھ کریں گے. سارا سال کوئی ہم سے پوچھے بھی نا. یاد رکھیے جو فرض نہیں ادا کرے گا اس کا کوئی نفل بھی قبول نہیں ہے. آپ وظیفے کریں، آپ دعائیں کرائیں، آپ منتیں مانیں، نذرانے دیں، ختم پڑھیں، نیکیوں کے نام پہ کرتے ہیں نا یہ سب کچھ. آپ میلاد شریف کروائیں، آپ محفلیں سجائیں، جو مرضی کر لیں، یہ سب ایک پلڑے میں. اور آپ کی فرض نماز دوسرے پلڑے میں. جس نے فرض نماز نہیں پڑھی وہ ساری رات بھی نفل پڑھتا رہے نا شب برات میں، تو اللہ دیکھے گا بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کا آپ نے حساب چکانا ہو، کچھ دینا ہو اس کا قرض. آپ اس کو قرض تو آپ چکائیں نا، تو بڑا لوگوں میں چمکتے ہوئے اس کو ایک تحفے کا گفٹ پیش کر دیں. وہ دل میں کہے گا اس گفٹ کو چھوڑو، پہلے میرے پیسے تو دو. فرض اللہ کا ہمارے ذمہ ایک بوجھ ہے، ادا نہیں کریں گے کل اللہ پوچھے گا. تو لہٰذا آج ہم سب اس محفل کو اگر برکت دینا چاہتے ہیں تو اپنی 5 وقت کی نماز کو بر وقت کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا اثر اپنی زندگی میں دکھائیں گے. پھر شادی بیاہ، منگنی، جینا مرنا، ہمارے پردے اور ہماری سیگریگیشنز اور ہمارا عورتوں مردوں کا اختلاط، گھر میں رہنے کا حلیہ اور گھر سے باہر رہنے کا حلیہ، واللہ ہی اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوا، اللہ کہتا ہے مجھے ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا آج آپ کو مسلمانوں کے مقدر میں وہ ذلت اور پستی نہیں دکھ رہی؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ ہمیں برا بنا کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھتا ہے 4 باتیں کرتا چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے الزام لگاتا ہے. جو دنیا میں گولی چلتی ہے کہتے ہیں یہ مسلمان نے چلائی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ خزشم فی الحیات الدنیا. جب مسلمان چون چون کے مربع بن جائیں، جب مسلمان اپنی مرضی کا دین لے لے، کچھ اچھا لگا نکال دیا، رکھا نکال دیا، تو پھر اللہ کو ایسے مسلمانوں کو مٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ اچھا لگتا ہے. کافروں کو کہتا ہے تم ان کو مارو. یاد رکھیے پچھلے نبیوں کی قوموں پہ عذاب آئے تھے، کسی پہ سیلاب، کسی پہ طوفان، کسی پہ ٹڈیاں، کسی پہ کچھ. قرآن کھولیں تو آپ سورۃ الاعراف سے یہ سلسلہ پڑھتے شروع کریں گے. امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب میں نہیں مروایا یا آپ کے مخالفین کو ختم نہیں کروایا. آج امت مسلمہ پہ عذابوں کی صورت غیر مسلم حکمرانوں کا تسلط ہے، اور آج آپ دیکھیے ہماری تو نسلیں بھی بکی ہوئی ہیں. تو آج ہم اپنے آپ کو پوچھیں، وعدہ کرے خود سے. یہ درس بھی قبول نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں. میں آپ کے سامنے یہاں آ کے بڑی بات کر دوں اور میں نے ابھی عصر کی نماز ہی نہ پڑھی ہو، تو اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھو اپنا یہ درس. اور آپ ماشاءاللہ اتنے پیار سے، اتنی محنت اور اتنی تنگی میں بیٹھ کے، اتنے گھٹن میں بیٹھ کے اگر سنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی بہترین دے، لیکن اگر فرض پورے نہیں ہیں تو اس کا کوئی ادر نہیں ہوگا. شاید جہاں سے ہدایت مل جائے اور انشاءاللہ آگے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، واللہ میرا معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے.
کیونکہ میں آپ کو علم دینے کی نیت سے بیٹھی ہوں، آپ تو لینے آئے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس تو مریض بھی آتے ہی ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ صحت مند ہی ہیں، صحت مند تو آتے بھی نہیں ہیں، تو آپ بچ جائیں گے، میں نہیں بچوں گی اگر میرے فرائض میں کوئی کمی ہوئی۔ تیسری سیڑھی پہ چلتے ہیں عبادت کی۔ پہلی کیا تھی؟ سب بولے، ورشپ، پرستش، نماز روزہ جو عبادت کا ایک عام مفہوم ہے۔ دوسری کیا تھی؟ اطاعت، سبمیشن۔ اب تیسری سیڑھی پہ چڑھنا ہے جس کو غلامی کہتے ہیں، سلیوری کہہ لیجئے، سالویشن کہہ لیجئے، غلامی کہہ لیجئے۔ کیا پتہ چلا؟ رب کی عبادت بھی کرو، رب کی بات بھی مانو، اور پھر اس کے باوجود سب کچھ کر کے خود کو اللہ کا غلام سمجھو۔ کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں، کوئی تم علم والے نہیں بن گئے، کوئی تم نے ابھی دنیا فتح نہیں کر لی، ابھی تم کوئی بہت نیک نہیں ہو گئے۔ اب اللہ کے آگے ایسے آؤ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے تو غلامی دیکھی بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنی میڈ سے ہی تصور لا سکتے ہیں کہ وہ جو بیچاری 100-200 لیتی ہے ہم سے، وہ کس طرح ہمارے آگے جھکی ہوتی ہے۔ صبح کی آئیں، شام کو جائیں، چاہے سارے گھروں سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھوکی پیاسی پھرتی رہیں، وہ زبان نہیں کھول سکتی کیونکہ وہ ہماری ماسی ہیں بیچاری۔ اس آئینے میں آج ہم سب خود کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر یہ آ گیا، دیکھیے جس کو اللہ کی معرفت آ گئی نا، جس کا تعلق باللہ ٹھیک ہو گیا نا، اس کے اندر سے وہ ساری خرابیاں نکل جائیں گی جو بعد میں انسان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں۔ اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں، دوسرا حکم، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یاد رکھیے یہ احسان وہ احسان نہیں ہے جو اردو کا احسان ہے۔ اردو میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذرا جو کرے اس سے زیادہ کر دو۔ ہاں، عربی زبان میں یہاں احسان وہ نہیں ہے، حسن سے۔ ماں باپ کا تو حق بھی نہیں دے سکتے، احسان کرنے کا تو معاملہ کیا ہے؟ یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ ایکسیلنسی کے درجے پہ کام کرو، دی بیسٹ ٹریٹمنٹ کرو اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ والدین کے حق کی تو کیا بات کریں، پوری اس پہ کیسٹس اور سی ڈیز اور ریکارڈنگز موجود ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا ایک آڈیو ہے، اس میں ماں باپ پہ تھوڑی بات ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے لیکچرز ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے حق پانے کے بعد، اس کو پہچاننے کے بعد، سب سے بڑا حق ہم پہ ہمارے ماں باپ کا، اور ان کی بھی خدمت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن غلط بات ان کی بھی نہیں ماننی۔ اگر ماں باپ کسی نافرمانی کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، تو اس کو نہیں کرنا۔ اور حقیقت ہے کہ ماں باپ کے لیے تو ہم اگر اپنی ساری زندگی بھی لگا دیں تو ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک شخص نے صحابی سے آ کے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر طواف کروا دیے، حج یا عمرہ کرا دیا، کیا میں نے اب ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا تو نے تو اسے ایک درد کا حق ادا نہیں کیا جو تیری پیدائش کے موقع پہ اس نے برداشت کیا تھا۔ آپ کو ہوتا ہے کہ شاید میں نے صحیح یاد نہیں ہے، اپنی میموری سے بتا رہی ہوں، 7 ہارٹ اٹیک اکٹھے ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ ڈیلیوری کی پین ہوتی ہے۔ ماں کو جو بچے کو جنم دیتے وقت درد ہے، اب یہ تو ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم مائیں بنتی ہیں، لیکن جب تک ہم بچیاں اور ہم اولاد رہتے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ صبح کے درس میں ایک پوئم سنا کے آئی ہوں، اگر کسی کو یاد ہوگی تو بعد میں ان سے سن لیجئے گا کہ کیسے ماں باپ ہم سے فریادیں کرتے ہیں، کس طرح ان کو ہم سے گلے کہ ہم ان کو بڑے ہونے پہ ڈانٹتے ہیں، تیز چلو، یہ کھانا کیوں گرا دیا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، بات کیوں بار بار دہراتے۔ وہی ماں جس نے بولنا سکھایا، جس نے لکھنا سکھایا انگلی پکڑ کے، ہم انہی پہ بعد میں چڑھتے ہیں۔ وہی جس نے کپڑے بدلا کے کئی دفعہ دن میں ہمیں صاف ستھرا رکھا، ہم 1 سے 2 بار ان کے کپڑوں پہ کھانا گرا دیکھیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ماں جو ساری رات گیلے پہ سو گئی ہمارے لیے، اور جس نے ہمیں پیمپر میں ڈالا، جس نے پوٹی ٹرین کیا، آج اس کی گندگی برداشت کرنی پڑے تو کہتے ہیں اس کو کوئی لے ہی جائے تو اچھا۔ ایک ماں 6 بچے پال لیتی ہے، 6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو کسی انسان کی بڑائی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں کتنا چھوٹا ہے، ان کے نظروں میں اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ اپنے ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز، وذی القربیٰ، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یہ سب سے مشکل خط ہے۔ ہم سوچتے رشتہ داروں کا خیال کیا کہ وہ دعوت کرے تو ہم ان کے گھر جائیں، شادی ہو تو ہم ان کے گھر جائیں، پھر 8 دن کے فنکشن طے کریں، پھر کبھی ہم بھی ان کی دعوت کر دیں، پھر عید پہ جوڑا ان کو دیں، وہ لے آئیں۔ دیکھیے یہ تو دنیا داری ہے، تو ہم کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، آپ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتی ہیں۔
رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں۔ فرمایا یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی موقع پہ اپنے کسی رشتہ دار سے دکھ ضرور پہنچا ہوگا، اسی طرح ہم نے بھی دیا ہوگا کیونکہ ہم بھی کسی کے رشتہ دار ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ اپنی بیماریاں، ٹینشن، سٹریس اور نیگیٹیوٹی دور کرنا چاہتے ہیں نا، تو دل کی گہرائی سے کہہ دیں میں نے سب کو معاف کیا۔ یقین کریں آپ کے کندھے ہلکے ہو جائیں گے، آپ کا 5 پاؤنڈ وزن کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ گرجز اور غصے جو دلوں میں لے کے بیٹھتے ہیں نا، یہ ہمیں پھر عبادات میں بھی خشوع نہیں لینے دیتے، نماز میں بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں وہی کہ اس نے مجھے ستایا اور اس نے کیا۔ رشتے ناتوں پہ لڑتے ہیں اور کبھی جائیدادوں پہ لڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَذِی الْقُرْبَى، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو رحم سے جوڑا ہے۔ یوٹرس، مدر ووم، ذوی القربہ، قربت والے، یعنی اللہ کا اپنا نام الرحمن اور الرحیم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے اس نام کو۔ تو رشتہ داروں کے لیے دل نرم رکھے، سکون کے ساتھ ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ سب سے بہترین رشتہ داری کا حق کیا ہے؟ کہ جس دین کو اگر اللہ نے آپ تک پہنچا دیا ہے اور جو چیز آپ کو ایک نعمت کے طور پہ مل گئی ہے، آپ اپنے رشتہ داروں تک وہ پہنچائیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پہ تو ہم بولتے بھی نہیں، کہتے نہیں کون برا بنے، کیونکہ رشتہ داروں کو ہمارے سارے اگلے پچھلے حالات بھی پتہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کے آگے تو زبان بھی نہیں کھولتے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو، وہ ان کو تو کہیں گے لو جی یہ تو اتنی خود ایسے گناہ گار تھی، آج ہمیں تبلیغ کرتے ہیں آگے۔ ہم بھی تھے گناہ گار، کیونکہ جاہل تھے، کیونکہ قرآن زندگی میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی سنت ہے کہ جب ان کو تانا دیا کسی نے کہ تو وہی ہے جو قتل کر کے بھاگ گیا تھا، کہا ہاں کیا تھا، نادان تھا، نہیں پتا تھا، انجانے میں ہوا۔ تو کبھی اپنے آپ کو پیدائشی متقی اور مسلم اور سید نہ سمجھا کریں، دوسروں کو بھی کہ ہاں میں انسان ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، آؤ بہن مل کے کرتے ہیں۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں سے۔ پھر اگلی چیز والیتامہ، یتیم، دبے پسے کھٹے ہوئے لوگ، کہ جن کے اندر حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کہ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اپنے برابر والوں کو دینا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جواب میں ملنے کی بھی امید ہے۔ اپنے جیسوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو کھلانا پلانا، تحفے دینا لینا بہت آسان ہے، کیونکہ برابری کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں سے کوئی واپسی پہ کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، کوئی اپریسیشن بھی نہیں ملے گی، کسی کو نام بھی آپ کا یاد نہیں رہے گا، وہ نیکی بڑی مشکل ہے۔ والمساکین، اور مسکین، دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ کسی سوسائٹی کے، اللہ کہتے ہیں ان کا خیال کرو۔ بتائیے اتنا خوبصورت مذہب یا دین کوئی ہے دنیا میں کہ جو ہر ایک کا حق ادا کرنا میں سکھائے؟ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے، پہلے عبادت کی بات ہو گئی، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو گئی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملے کی بات ہو گئی، یتیموں اور مسکینوں کی بات ہوئی، تو اب چھٹے درجے پہ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، احسان کی بات کرو، خوبصورت بات کرو، تمہاری زبانیں چھریاں نہ ہوں، تمہاری زبان کینچی کی طرح نہ چلے، تمہاری زبان کسی کے آنکھوں میں آنسو لانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اچھا اخلاق اور اچھی بات کا درجہ کتنا ہے بیچ میں رکھا، میں اس کو بعد میں ٹچ کروں گی، پہلے آیت کا آخری حصہ پورا کروں۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی 5 باتیں پڑھی، چھٹی بات قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کو بیچ میں کر کے اگلی پہ جا کے دیکھیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھو، یعنی نماز سے پہلے اچھے اخلاق کی بات کی ہے۔ اس سے آپ کو اعلی اخلاق ہونا اور اچھی بات کرنا، اس کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز پڑھو ہی نہ، بس لوگوں سے اخلاق اچھا رکھو، یہ وہی کرے گا جس کو پورے دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو 10 احکامات دیے تھے اس کا تذکرہ کر دیا، کیونکہ نماز بھی بندے کی تب ہی نماز بنتی ہے جب اس کا بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھو اور لوگوں کے ساتھ تمہاری زبان اتنی تیز ہو، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر اگلی چیز وَآتُوا الزَّکَاۃَ، 8ویں چیز یا 9ویں چیز کہہ لیجیے، اب زکوٰۃ دو۔ مال کی بھی زکوٰۃ ہے، عزت کی بھی زکوٰۃ ہے، سوچ کی بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کیا؟ 2.5%۔
ہر 100 میں سے 2.5 دے دو. کتنا دیا اللہ نے؟ 100 دیا نا اللہ نے. اللہ نے دیا نا. کہہ دیجیے ہاں. ہمارا ایمان ہے نا کہ اگر میرے پاس 100 یورو ہیں تو اللہ نے دیے نا. 1000 ہے تو 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے اور 10 کروڑ ہے. یہ سب اللہ نے دیا. کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں 100 دیا، 2.5 تم رکھ لو، 97.5 مجھے واپس کرو؟ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ 97 پوائنٹ میرے، 2.5 تمہاری ضروریات. کر سکتا تھا نا. نہیں کیا. یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو 10 رکھ لو، 90 مجھے واپس کرو؟ نہیں کہا. 20 رکھ لو، 80 مجھے دے دو. چلو اور کچھ نہیں، برابری کر لو، 50 تم رکھ لو، 50 مجھے دے دو. کہہ سکتا تھا نا. چلو چھوڑو میں تمہیں اور دیتا ہوں، تم 60 رکھ لو، 40 مجھے دے دو. چلو اور دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، 70 رکھ لو، 30 دے دو. کہاں بات ختم ہوئی 100 پہ 2.5. بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آپ کے پاس 100 روپے اور آپ اس کو تڑوا کے کسی کو 2.5 روپے دینا تو وہ آپ کا منہ دیکھے گا، ماشاءاللہ بڑے ساہوکار نکلے. کسی انسان کو بھی آپ 100 میں سے 2.5 دیں تو کتنی شرم آئے گی. تو اللہ کیا مانگتا ہے؟ 100 میں سے 2.5. تو پھر بھی کتنے ہیں جو یہ بھی نہیں دیتے. حدیث میں آتا ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں لپٹے گا اور اس کا منہ کھول کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک. یہ بخاری کی روایت ہے. میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا خزانہ. کنز کہتے ہی اس مال کو ہے کہ جس پہ زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. آج آپ دیکھیے تھوڑا پیسہ ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ دینی آسان لگتی ہے. وجہ کیا ہے ہی تھوڑی. اور پیسہ زیادہ ہو تو زکوٰۃ دیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اور جب اس زکوٰۃ کو یوروز کو پاکستانی میں ضرب دے کے دیکھے تو اور چیخ نکلتی ہے، لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. ہم وہ نہیں دیکھتے جو 97 پوائنٹ ہمارے پاس ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو 2.5. کتنا 2.5؟ کتنے لوگ ہیں جو وہ بھی پوری نہیں دیتے. کیا مقام ہے ہمارا اللہ کے ہاں. اور بعض لوگوں نے صرف اس 2.5 کو ہی حد بنا کے کہا سب کو اسی میں ڈرخانا ہے. بیٹیوں کی شادیاں بھی لوگوں کی اس میں کرنی ہے، غریبوں کی مدد بھی اس میں کرنی ہے، ماسیوں کی تنخواہ سے ایکسٹرا پیسے بھی اسی میں سے دینے ہیں، مسجدیں مدرسے سب اسی میں بنانے ہیں. اور سوال بھی پوچھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ چلو بھائی نہیں ادھر بنتی تم دوسرے میں سے دے دو. اچھا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو لگتی ہے، خود بھی شک ہے کہ نہیں لگے گی تو بھائی 2.5 ادھر دے رہے نا، اوپر سے 0.5 ان کو بھی دے دو، غریب کو صدقے میں سے دے دو. لیکن انسان کا دل گھٹتا ہے کیونکہ انسان کے نفس میں مال کی محبت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو لہٰذا مالی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم. پھر تم میں سے سارے ہی پھر گئے. کس سے پھر گئے؟ ان باتوں پہ عمل کرنے سے. یعنی بظاہر بڑی آسان باتیں تھی لیکن تمہیں یہ بھی بڑی مشکل لگی تو سب چلے گئے. وانتم موردون، اور تم تو منہ پھیرنے والے ہو. یعنی اتنی آسان شریعت دی تمہیں، اس کے باوجود تم نے نہیں مانا. آج یہود کو دیکھیے، ان کی شریعت میں ان میں سے کوئی باتیں نظر ہی نہیں آئیں گی. آج کے کرسچنز کو آپ دیکھیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ان کو بھی نماز فرض کی گئی تھی اور زکوٰۃ دی گئی تھی اور ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ مسلمانوں روزے صرف تم پہ نہیں فرض بلکہ تم سے پہلوں پہ بھی فرض تھے. تو تم یہ مت سوچو کہ ہم پہ ہی روزے فرض کر دیے گئے، دوسروں پہ بھی فرض ہیں. کیا آج کے جیوز اور کرسچنز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے دین میں روزے تھے، نماز تھی، حج تھا، پردہ تھا، سود حرام تھا؟ نہیں دکھتا نا. تو آج کے بعد اگر کوئی کتاب اترتی تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر بھی یہی لگنا تھا لوگوں کو کہ یہ واقعی وہی مسلمان ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کسی کی بات کئی دفعہ دہرا دی میں نے کہ مجھے وہ قرآن دو جس پہ تم مسلمان آج کل عمل کر رہے ہو. مجھے تو اس قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں دکھی جو تم مسلمانوں کے عمل میں ہو. تو یاد رکھیے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ادھوری دینداری، ملمہ سازی کی ہوئی دینداری اللہ کو پسند نہیں ہے. واللہ اللہ کی ذات جس چیز کو ہم سے چاہتی ہے وہ کہے کہ تمہارے اندر پورے کا پورا دین آ جائے، تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہاری سب چیزیں بہتر ہو جائیں. پھر دیکھو تمہیں دنیا میں کتنی عزت ملتی ہے، تمہیں کتنا غلبہ ملتا ہے. اب یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی اور اس پہ ہم اپنے دل سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو دین پہ عمل کی توفیق دے.
انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی امت مسلمہ کی اصلاح کر دے۔ لیکن اب اس میں ہم تھوڑی سی ایکسٹرا بات کریں گے، وقول للناس حسنا، کیونکہ آپ دیکھیے انسان کی نیکیوں کی فصل کو کاٹنے والی جو کھینچی ہے نا، وہ زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیثیں ہمیں یہ بات دکھاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء مل کر زبان کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم سیدھی روئی تو ہم سب بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر تم نے گناہ کیے تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس زبان کی کیا تباہی ہیں اور اس کا کیا بہترین استعمال ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ بتائیے کہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے؟ نہیں کرتے۔ آج کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنی بدمزگیاں ہیں گھروں میں، خاندانوں کے خاندان ناراض، مذہبی جماعتیں دوسری جماعتوں سے ناراض، سیاسی گروہ دوسرے سیاسی گروہ سے ناراض، کوئی دنیا دار ہے کسی عہدے پہ پہنچ گیا تو وہ اس سے ناراض۔ آپ دیکھیے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بہن سے آج خفا ہے، اس میں آپ نوٹ کر لیجئے سب سے بڑی وجہ زبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اس میں سب سے خوبصورت نعمت ایمان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ قوت بیان ہے، بولنے کی طاقت۔ آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ بھی تو زبان سے ہی ادا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم بول ہی نہ سکتے تو کیا کرتے؟ باقی ساری مخلوقات سے اللہ نے انسان کو اگر فضیلت دی ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بڑی وجہ کہ انسان باتیں کرتا ہے۔ گھوڑا نہیں بولتا، گائے نہیں بولتی، بکری نہیں بول پاتی، انسان اپنی بات پیش کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علمہ القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن نازل کیا اور انسان کو قوت بیان دی۔ تو قوت گویائی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اس کو ایک پورا فن بنا دیا گیا، پیشہ ہے۔ آج میڈیا کو دیکھ لیجئے، لوگوں سے بات کرنا، فن تقریر اور کچھ، یہ لوگوں نے پروفیشنلی اب پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کا درست استعمال جو ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے آپ اپنے جذبات، احساسات، اپنے خیالات، اپنی معلومات دوسروں کو پہنچاتے ہیں، یہ کتنا قیمتی ریسورس ہے۔ کوئی لیڈر آئے اور سپیچ کرے اور اس کو بولنا ہی نہیں آ رہا تو لوگ اس کو لیڈر مانیں گے۔ کوئی ٹیچر آئے پڑھانے اور اس کے الفاظ ہی درست نہیں ہیں تو لوگ اس سے سیکھیں گے۔ کوئی ووٹ مانگنے آئے اور بات ہی نہ کرنی آئے تو کیا لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ کوئی آپ سے کھانا مانگے اور اس کو کھانا مانگنا نہیں آ رہا تو کیا آپ اس کو کھانا دیں گے؟ آپ آزما کے دیکھیں، زبان اور بولنا اور قوت گویائی اتنی بڑی دولت ہے کہ زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے۔ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں پہلے وہ سپیچز کرتے ہیں، شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ جتنے لوگ بڑے بڑے ملکوں کے یا عام ملکوں کے صدر اور وزیر بنتے ہیں، ان کو پھر نامینیٹ کرنے سے پہلے یا اس کے بعد پھر یہ سکھاتے ہیں کہ صدر صاحب نے تقریر کرنی ہے جب ٹی وی پہ تو کیسے کرنی ہے، آؤ سکھاؤ۔ لوگ تو ہنسیں گے کہ صدر صاحب بولے بھی تو کیا بولے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قول للناس حسنا، لوگوں سے حسن کی بات کرو، اچھی بات کرو۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنا، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا، دوسروں تک وہ بات پہنچانی، یہ کارٹ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی بات کرے تو کوئی سننے کو تیار نہ ہو، اور کوئی بات کرے تو لوگ چھوڑنے کو تیار نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے اپنے بچوں میں ایسے ہوں گے، ایک بچہ بولتا ہے تو آپ بڑے پیار سے سنتی ہے، اور دوسرا بولتا ہے آپ کہتے جلدی بولو، بات تو جلدی کرو، تمہیں بات کرنی نہیں آتی۔ ایسے ہی ہے نا؟ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولنا ایک نعمت ہے، اور اسی بولنے سے دنیا کا سب سے احسن کام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بھی کوئی اچھا ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ داعی دین ہے، وہ مبلغ ہے، اور خود بھی وہ عمل کرتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، اس سے بھی کوئی اچھا کام کرے گا۔ تو یہ امر بالمعروف اور یہ تبلیغ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے نا۔ تو ہمارا بولنے کا سٹائل، ہماری بات کرنے کا طریقہ،
لوگوں کو ہمارا دوست بھی بنا دیتا ہے اور ہمارا دشمن بھی بنا دیتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا زبان، ٹنگ، وہ اور چیز ہے، ایک ہے قول۔ قول فرق ہے۔ آپ دیکھیں نا لفظ قل، قرآن پاک میں بہت دفعہ یہ لفظ آتا ہے نا، قل، قل اعوذ برب الناس، بولو، اسی سے لفظ ہے قولو، تم بولو، سب بات کرو۔ تو قول کیا ہے؟ قول کیا ہے؟ انسان کو دیا ہوا ایک شرف ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہوا میں لہریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، یہ صرف لہروں کو ہلانے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں قوت بیان کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ میں رابطے کا ذریعہ۔ آپ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، میڈیا کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ذرائع ابلاغ۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ کبھی آپ نے گونگا ٹی وی دیکھا؟ گونگا ریڈیو سنا؟ کبھی گونگا نیٹ دیکھا؟ تصویر آئے نہ آئے، آواز آتی رہے، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ کتنی دیر صرف تصویروں کو ہلتا دیکھیں گے؟ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے قوت بیان پہ بات کرنی ہے۔ انسان جب اچھے لفظ بولتا ہے نا تو لوگوں کے دل میں اترتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ایک بولا ہوا لفظ آپ کا دوسروں کے دل پہ انمٹ نشان چھوڑ دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دلوں پہ دستک دینے والی چیز آپ کے میرے الفاظ ہیں، بند دلوں کو کے تالے کھولنے والی چیز ہمارا قول ہے۔ اور یہ باتیں ہی تو ہوتی ہیں جو کبھی کسی کو ہنساتی ہیں تو کسی کو رلاتی ہیں، تو کسی کو امیدیں دلاتی ہیں تو کسی کو مایوس کر دیتی ہیں۔ یہ لفظ ہی تو ہوتے ہیں جو دوسروں کے دلوں میں عزائم بیدار کرتے ہیں اور کسی کو عزت دیتے ہیں اور کسی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہی ہوتی ہیں جو کسی کو تھپک تھپک کے لوریوں کی صورت میں سلا دیتی ہیں۔ مائیں بچوں کو جو لوری دیتی ہیں وہ بھی تو لفظ ہی ہوتے ہیں نا۔ تو آپ اہمیت کا احساس کر کے دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ لفظ انسان کو اسفل السافلین میں بھی گرا دیتے ہیں اور اعلیٰ درجات میں بھی لے جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کہ انسان کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلتا ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے یا تو وہ جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے، جنت میں پہنچ جائے گا، اور ایک لفظ کبھی ایسا بھی بولتا ہے جو اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ واللہ ایک لفظ مجھے اور آپ کو جنت یا جہنم کے قابل کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول انسان کو جنت یا جہنم دونوں دلائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ قول بولے جاتے ہیں، نہیں، یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ کلام بھی ہے، یہ تحریر بھی ہے، یہ بول کے بھی کی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، یہ پڑھی بھی جاتی ہے، یہ ایک پیغام کی صورت میں بھی ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، ایک 24 گھنٹے اپنی زندگی کے اس میں 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں۔ ویسے تو کچھ مائیں اور کچھ عورتیں نیند میں بھی بولتی ہیں، میں نے سنا، ہم تو اس میں بھی چپ نہیں کرتے، لیکن چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عورتیں نیند میں نہیں بولتی، تو پھر آپ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے بھی بہت سو لیں تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ میرے الفاظ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، شوہر سے، بہو سے، ساس سے، نوکرانی سے، باہر سے آنے والوں سے، میں کیسے بولوں، کیا کرتی ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو اس کو نظر میں رکھنا ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ دیکھیے ہم سب اپنے اوپر دیکھیں، یہ لفظ انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ یہ لفظوں کی لگائی ہوئی آگ جو ہوتی ہے بعض دفعہ خاندانوں کو الگ کر دیتی ہے۔ ایک لفظ شوہر کے منہ سے نکلتا ہے نا، جا تجھے طلاق دیتا ہوں، تو شوہر بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہی ہے کہ قبول ہے، قبول ہے، تو وہ ایک غیر عورت ایک مرد کی بیوی بن کے اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اتنے اہم ہے یہ لفظ، جو میں بولتی ہوں نا یہ میری پہچان ہے۔ اور ہمارے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے یا عاجزی ہے یا مسکینی ہے، یا خود بڑے بنے ہوئے ہیں یا دوسروں کو بنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے بولنے کے طریقے سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کتنے خود پسند ہیں آپ کے بولنے سے پتہ چلے گا۔ آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ کبھی کسی نے کسی کا دل کھول کے دیکھا؟ آج تک نہیں دیکھا نا۔ اندر سے پتہ چلتا ہے ہمیں، آپ کے بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ کتنے ہمبل ہوتے ہیں، کتنا سکون ہے ان کے اندر، کتنا تحمل ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے نکلتا ہے۔ چشمے سے جو پانی نکلتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ تو اندر کی اصلاح کریں گے تو باہر کی ہوگی، یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، وہ تو اور چاپلوسی لگے گی۔
وہ تو اور زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ڈپلومیٹک باتیں لگیں گی، وہ تو بالکل خوشامد لگے گی۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے الفاظ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اپنا دل خوبصورت کرنا پڑے گا۔ اندر کی اصلاح کریں گے تو باہر کی ہوگی۔ سچی بات کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر آج کے لیے میں صرف اتنا ہی چھوڑ دوں نا، کیونکہ یہ ٹاپک آگے چلے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ہم سب اپنے الفاظ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے نا تو زندگی میں پھر اس کی وجہ سے رسوائی ہوتی ہے۔ آج چھوٹا سا ایک کام آپ کو دے کے فارغ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ جب دوبارہ کبھی ملیں گے اور سنیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ سب نے آج ایک کام کرنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر ہی یہ کام کریں گے، ورنہ نہیں۔ اگر آپ 100% سیٹسفائیڈ ہیں نا کہ میں بہت اچھا بولتی ہوں، میں بہت ہوں، میرے جیسا تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ کلام کی برائیاں یہ چلے گی، یہ سیریز انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت بولنا بھی کلام کا نقص ہے، گنگن کر کے بولنا بھی نقص ہے، اکڑ کے ساتھ بولنا بھی ہے، تحکمانہ انداز سے بولنا بھی ایک برائی ہے، دوسرے کی سننا نا یہ بھی ہے، اکڑ کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے ہٹ دھرمی سے بولنا یہ بھی بہت بات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود احتسابی۔ آپ خود سوچیں میں کیسے بولتی ہوں، میرے بولنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس سے بھی کٹھن سوال اپنے قریبیوں سے پوچھیں۔ گھر میں عموماً کون ہوتے ہیں؟ میرڈ ہیں اگر آپ تو بچے اور شوہر، ساس۔ عمومی گھروں میں یہ 4 رشتے تو ہوتے ہی ہیں نا، کیونکہ آپ کی عمر میں عورتیں عموماً میرڈ ہی ہوتی ہیں، اور جو ان میرڈ ہیں وہ اپنے گھر والوں میں بہنوں بھائیوں سے اور ماں باپ سے پوچھیں۔ لیکن ایک اوسط درجے کی عورت جو ہے وہ کس سے پوچھے؟ نمبر 1 آپ اپنے شوہر سے پوچھیں، آپ بتائیں میں کیسے بولتی ہوں۔ کتنی سسٹرز جرأت کرتی ہیں اس بات کی کہ میں اپنے شوہر سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں آپ سے کیسے بولتی ہوں۔ کتنی مائیں اپنے بچوں سے یہ سرٹیفکیٹ لے کے آ سکتی ہیں کہ امی آپ بہت اچھا بولتی ہیں، آپ تو کبھی چیخی نہیں، آپ تو کبھی چلائی نہیں، آپ تو کبھی شاؤٹ ہی نہیں کرتی۔ جی گھر میں فیل ہو گئے تو باہر کدھر جائیں گے؟ اور واللہ کبھی آپ اپنی بے تکلف دوستوں سے تو پوچھیں کہ سناؤ پارٹیوں اور محفلوں میں چیختی کیسے ہوں۔ بعض لوگوں کا دل کرتا ہے سب چپ میں بولوں گی، سب گونگے ہو جاؤ میں بولوں گی۔ یہ کلام کا نقص ہے۔ یاد رکھیں انسان کی پرسنالٹی راکھ ہو جاتی ہے جب وہ خوبصورت طریقے سے بات نہیں کرتا۔ آپ اپنا دل اچھا کریں، آپ کے اندر یہ ساری چیزیں اگر آ گئی ہیں نا جو ہم نے ذکر کی ہے، بندگی کا رنگ ہے، اپنے نہ ہونے کا احساس ہے، ماں باپ کے آگے وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکو نہیں، اف نہ کہو، تو آپ کے اندر باتوں کا حسن آ گیا۔ رشتہ داروں سے وہی نبھائے گا جس کی قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا پہ بات ہوگی۔ کوئی ایک سنائے آپ کہتے ہیں میں کھری کھری سناؤں گی، میں 4 سناؤں گی، پہلے میری ہی سن لو۔ اچھا بعض دفعہ ہم اپنی بات سنا کے بڑے سچے ہو جاتے ہیں، بس سچے ہو گئے، بڑے نیک ہو گئے ہیں، بعد میں پتہ چلا آپ نے بات تو نہیں لیکن آپ نے اپنا سارا امیج ہی لوز کر دیا۔ بعض دفعہ ہم اپنی صفائی پیش کرنے میں اتنے بھونڈے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر آئینہ دیکھ رہے ہو تو ہم خود سے ڈرتے ہیں۔ کچھ ایکٹیویٹیز کر لیجئے، اب یہ سب دوسروں سے پوچھنا تو جان لیوا ہے، پانی پاس رکھ کے پوچھئے گا، لیکن آپ خود سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اچھے لفظ کیا ہوتے ہیں برے کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ 10 لوگوں سے ملی ہیں آج تک زندگی میں، اور ہم تو سینکڑوں سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون اچھا بولتا ہے کون اچھا نہیں بولتا؟ کئی آپ کے خاندان کی ایسی سسٹرز ہوں گی آپ ان کے بارے میں کہتی ہیں وہ تو بہت نائس ہے، وہ بہت اچھا بولتی ہیں۔ آپ کیا کریں؟ کسی کو بھی کہہ دیں، کیونکہ خود کریں گی تو کانشیس ہو جائیں گی، بچوں کو، گھر کو، کہ عام زندگی میں جب میں گھر میں ہوتی ہوں نا تو میری ریکارڈنگ کرو، اور آپ وہ ریکارڈنگ اکیلے میں بیٹھ کے خود سنیں۔ یقین کریں رنگ اڑ جائے گا جس طرح ہم چیختے ہیں گھروں میں، اور اتنے معصوم بچوں پہ جو ہم چیختے ہیں، یہ تو ان کے معصوم دل دھک دھک کر کے پتہ نہیں کتنی ان کی وائبریشن ہوتی ہوگی اندر جو ہم چیخ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ خود اپنا کریں، اس کا کیا نتیجہ نکلا پھر اس کو لکھیں اور اس کی روشنی میں اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ 3 سوال پوچھ لیں کوئی اہم جو موضوع سے متعلق ہوں، تو انشاءاللہ پھر ہم یہیں رکیں گے۔ کوئی بہت کام کی بات جو کسی دوسرے کو بھی فائدہ دے۔ جی آپ آج کل کے دور میں ہم
اگر ہمارا خشوع نہیں بالکل کیونکہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ادا نہیں کی. بہت ہی اچھا سوال ہے بہن. آپ یہ طرف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں مگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہے. جی میں آپ کا سوال دیکھیے, نماز پڑھتے ہیں خشوع نہیں ہے, وجہ کیا ہے کہ نماز میں کیا کرتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. بات واضح. اس پہ میں آپ کو ایک لیکچر ریکمینڈ کر سکتی ہوں, ہم ویب سائٹ پہ موجود ہے اور دعویٰ سیڈیز میں بھی بہت دفعہ بنا. اس کا نام کیا ہے؟ جنت کے وارث. سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 10 آیتیں نا اس کے اوپر وہ لیکچر ہے. تو اس میں فی صلاتہم خاشعون ہے, تو اس میں 10-12 ٹپس دی ہوئی ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں. مثلا ایک دو میں آپ کے لیے ابھی بھی بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مثلا وقت سے پہلے تیار ہو نماز کے لیے, پھسلنے والا دوپٹہ نہ لیں, بالکل فون سننے کے بعد یا لوگوں سے بات کرتے ہی جائیں, نماز پہ نہ آ جائیں, تھوڑا سا ٹائم لیں. اس طرح کی اور بہت ساری ٹپس ہیں, تو آپ اس کو سنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا. اور وہ لیکچر ملے گا کہاں سے؟ میرا خیال ہے آپ ساتھیوں کو ویب سائٹ کا پتہ ہوگا. نماز میں ذرا رکعت جو بھول جانے کا وہ ذرا بتائیں. وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے. ان سسٹر کا سوال بہت اچھا ہے کہ بعض دفعہ ہم نماز میں اپنی رکعتیں بھول جاتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم پتہ نہیں ایک ہی صورت پڑھ رہے تھے, دوسری پڑھ رہے تھے. تو اس کے 2-3 طریقے اس میں ایک تو یہ کر لیں کہ جو صورت پڑھتے ہیں نا اس کو یاد رکھیں. جو صورت پڑھی ہے, ایک پہلی میں یہ پڑھی ہے, دوسری میں یہ پڑھی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ اس میں اپنی توجہ رکھیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, اور انشاءاللہ جتنی آپ کی توجہ اس کے اندر ہوگی اتنا آپ کو یاد رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتوں کے بعد جو بات کام کی ہے وہ کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے قرآن کی ایک آیت صرف سمجھی ہے, سمجھنی شروع کی ہے. جب یہ قرآن ہمیں پورا سمجھ آ جاتا ہے تو ہمارے اندر کیا چینج آ جانی چاہیے؟ بہت بڑی چینج آنی چاہیے نا. آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مالک, یا قدوس, ہم سب کو معاف فرما, کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, ہم نے جن احکامات کے بارے میں آج پڑھا ہر ایک پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں بندگی کے رنگ میں رنگ دے. اور یا اللہ, ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی قدردان بنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا, یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا بنا. ہمیں یا اللہ اچھی بات کرنے والا بنا. یا اللہ, ہمیں بہترین بات کرنے والا بنا. یا اللہ, ہماری زبان کی اور ہمارے بولنے کے انداز کی اور ہمارے ہر لہجے کی اصلاح فرما دے. یا اللہ, شاید ہمارا بولنا ہی ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. شاید ہمارے ارد گرد جو ہمارے گھر میں, خاندانوں میں ہمارے جھگڑے ہیں اس کی وجہ ہمارے بولنے کا طریقہ کار ہے. یا اللہ, شاید ہم اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ جو چلا نہیں سکتے اپنے معاملے کو, اس کی وجہ ہمارا زیادہ بولنا اور غلط بولنا ہے. یا اللہ, ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق دے. یا اللہ, ہمیں اپنے بولوں کو تولنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ, ہمیں نمازوں کی پختگی دے دے, خوشی اور خضوع عطا فرما, زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا, تیرے راستے میں دل کھول کر مال خرچ کرنے والا بنا. یا اللہ, یہاں ابھی جن ساتھیوں نے بیٹھ کے سنا اور ہماری اس بہن نے جو اپنا گھر کھولا اور جنہوں نے بھی اس میں کوشش کی, اہتمام کیا, ان سب کی یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما. اور یا اللہ, دلوں کی نیک حاجات پوری فرما. یا اللہ, ہماری اس بہن کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے شوہر کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ, ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعصہ من عذاب النار. یا اللہ, ہمیں جو تو نے نعمتیں دی ہیں وہ تیرے ہی راستے میں استعمال ہوں. یا اللہ, تیری نافرمانی میں استعمال نہ ہو. یا اللہ, سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یا اللہ, ان کی بہترین تربیت کی توفیق دے. یا اللہ, ان کا حق ادا کرنے والے بنے. یا اللہ, شوہر بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. یا اللہ, جو بہنیں پریشان ہیں اپنے شوہروں کے معاملے میں, ان کے معاملے کو آسان کر دے. اور جو شوہر اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو بھی یا اللہ آسودگی عطا فرما.
اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ یا اللہ ابھی جس قرآن پاک کی کلاس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یا اللہ اس میں برکت دے۔ یا اللہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم نہیں سیکھیں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ یا اللہ ہمیں محروم ہونے والوں میں نہ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو بھی بتا کر ان کی نیکیوں میں شامل ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ آج کا یہ سننا ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو بخش دے۔ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہماری بخشش فرمانا، موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری کرنا۔ یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ غلطیاں خطائیں گناہوں کو معاف فرما۔ دنیا میں پردے ڈال دیا، آگے بھی پردے ڈال دے۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ جو دنیا میں ان کی زندگیاں آسانیوں اور آسودگی والی بنا، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور یا اللہ ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ جس بہن کے دل میں جو بھی خواہش ہے اپنی رحمت سے پوری فرما، اور یا اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما، اور ہمارے دینی ساتھیوں پہ اپنی رحم فرما، جو جہاں بھی اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے اس کام کو کرا، یا اللہ تو ان کے کاموں کو آسان کر دے۔ اور یا اللہ تو ہم سب کو توفیق دے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر کے تیرے پاس آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم